अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फायजा सदोज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर ये है कि ये खबर 2-3 दिन पहले की है कि मैं आज आपसे इसके शेयर करूंगी कि ये शेयर करना आपके साथ बहुत ज़रूरी था। खबर ये है कि सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी अरब जो इस्लाम का प्रचार करने वाला, जो ये कहता है कि हम इस्लाम का सबसे ज़्यादा जो है वो बेहतरीन तरीके से इस्लाम की तशरीह भी करते हैं और हमारे पास जो है वो मज़हब इस्लाम है और इस मज़हब का जो है वो हम खूबसूरत तरीके से ख्याल भी रखते हैं। पूरी दुनिया में हमारी वजह से ये मज़हब जो है वो ज़्यादा लोग इसको जो है वो फॉलो करते हैं, इसकी प्रीच करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इसको बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में बताया जाता है। और वही सऊदी अरब अब तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद कर रहा है, बल्कि आयद कर चुका है। ऐसा क्या हुआ है, इस बारे में मैं आपसे सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी। सऊदी अरब में इस वक्त पर जो है बड़ा फिल्मी फेयर अवार्ड जो है, बड़ा फिल्मी फेस्टिवल चल रहा है। यानी कि 2-3 दिन पहले की बात आप कर लें कि 3 दिन से एक फेस्टिवल शुरू है और जिसके अंदर फॉरेन जो है वो एक्ट्रेसेस आ रहे हैं, फॉरेन एक्टर्स आ रहे हैं, एक्ट्रेसेस आ रहे हैं और वहाँ पे वो अपने जलवे बिखेरेंगे। और ये वहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है काफ़ी दिनों से। वहाँ पे हॉलीवुड, लॉलीवुड जो भी वुड हैं वहाँ के लोग आते हैं, वहाँ की एक्ट्रेसेस आती हैं, वहाँ के हीरोइन आते हैं, बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं वहाँ पे आके परफॉर्म कर रही हैं। और वही सऊदी अरब उसको तकलीफ हो रही है तबलीगी जमात से और उसने तबलीगी जमात पर पूरी तरह से पाबंदी आयद कर दी है और सख्त मौक़िफ़ अपनाया है कि अब जो है कोई तबलीगी जमात वाला शख्स जो तबलीग की नीयत से आएगा तो वो इसे सऊदी अरब के अंदर आके ये काम नहीं कर सकेगा। सऊदी अरब ने वजह बताई है कि उन्होंने तबलीगी जमात पर क्यों पाबंदी आयद की है, वो वजूहात में आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगी। सऊदी अरब का बदलता हुआ चेहरा और वो मुसलमानों के लिए, आलम अरब के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन रहा है। लोग हैरान हैं कि ये क्या हो गया। सऊदी अरब जो है खुद को खादमेन, शरीफेन, हरमेन कहा करता है और अब जो है सऊदी अरब के बदलते हुए रंग जो हैं और जो इसका एक फेस सामने आ रहा है ये हजम नहीं हो रहा दुनिया से। स्पेशली जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इसको बड़े डिफरेंट तरीके से देख रही हैं और परेशान है इस वजह से। परेशान क्यों है? क्योंकि इस वजह से कि ऐसा ना हो कि इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मक्का या मदीना पे कोई इफेक्ट हो। जिस तरह से सऊदी अरब तब्दील हो रहा है, वहाँ पे इजराइल जो है वो वहाँ पे इंटर हो रहा है और किस तरीके से वहाँ पे शराब चल रही है और ख़वातीन को बहुत ज़्यादा जो है अब आज़ादी मिल रही है और बिल्कुल डांसेस वहाँ पे हो रहे होते हैं, क्लब्स बन रहे हैं। तो जिस तरह से सऊदीया का बदलता हुआ चेहरा है ये एक ख़तरे की गिनती है और पूरी दुनिया परेशान है इस टाइम पे। अच्छा, जिस तरह से सऊदीया लिबरलिज्म की तरफ जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो लोग परेशान हैं, खित्ता परेशान है कि सऊदीया को ये क्या गया, सऊदी अरब को ये हो क्या गया है। ये हजम नहीं हो रहा, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा किसी भी मुसलमान से। और सवाल पूछते हैं सऊदी अरब से कि आप तो सबसे ज्यादा बात करते थे इस्लाम की और इस्लामी इक़दार की, इखलाकियात की, तो वो अब किधर गई हैं कि आपकी कंट्री के अंदर आके फेस्टिवल्स हो रहे हैं और ऐसा नंग प्रंग हो रहा है और आपने तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद कर दी। क्यों आयद की, उसकी वजूहात में आगे चल के आपसे शेयर करती हूँ। मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो खाइफ है इससे कि मदीना मुनव्वरा पर असर ना हो। जिसको मैंने पहले भी बताया, मक्का और मदीना सिर्फ सऊदीया का नहीं है, सिर्फ सऊदी अरब इसका दावेदार नहीं हो सकता या किसी एक फिरके का मक्का और मदीना नहीं है, बल्कि कि पूरी दुनिया का है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, जहाँ जहाँ अल्लाह और रसूल को मानने वाले लोग हैं, जहाँ जहाँ पे आलम इस्लाम को मानने वाले और उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनका है ये मक्का और मदीना, सिर्फ सऊदी अरब का नहीं है। तो सऊदी अरब जब उस मक्का और मदीना के सामने इस तरह की हरकतें करेगा, उस मुल्क के अंदर इस तरह की हरकतें करेगा, वहाँ की रियासत, वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की परमिशन देगी, तो सवाल भी उठेंगे और लोग जो है वो सीख पा भी होंगे और दुनिया को तकलीफ होगी, स्पेशली मुसलमानों को। मेरे सामने इस वक्त खबर पड़ी है अरब इस्लाम की और अरब टीवी क्या कहता है। अरब टीवी क्या कहता है कि दोस्तों, अरब टीवी कहता है कि सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है और हुक्मनामे में कहा गया है कि इस काम की इब्तदा इंडिया और पाकिस्तान से हुई। यानी कि रियासत की तरफ से, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से
یہ چیز سامنے آئی ہے، حکم نامہ جاری ہوا ہے اور اس حکم نامے کے اندر یہ انٹر ہے، یہ بات لکھی گئی ہے کہ تبلیغی جماعت پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور اس حکم نامے کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس تبلیغی جو نظام تھا، اس کا سلسلہ پہلے انڈیا میں تھا اور وہاں سے پھر پاکستان میں، اس طرح سے پوری دنیا میں اب جو تبلیغی جماعت والے لوگ ہیں بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کروڑوں میں جو ہے لوگ ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان اور انڈیا سے پھیلتی ہوئی پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اس کے بعد میں لکھا جا رہا ہے کہ اور اب ہر ملک میں پھیل گئی ہے، یہ اسلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں اور یہ ایک بدعت، یہ فرقہ واریت کی بات کر رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں، اور جس کی سعودی عرب کے اندر اجازت نہیں دی جائے گی، سعودیہ اس کی پرمیشن نہیں دے گا۔ یہ ساری جو میں نے کوڈ کی ہے، یہ عرب نیوز کی خبر ہے جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ فرقہ واریت پھیلانے والی تبلیغی جماعتوں کو یا کسی بھی جو دعوت نامے والی جماعتیں ہیں، دعوت اسلام والی جماعتیں ہیں، ان پر پابندی عائد کرے گا۔ اور اب جو ہے وہ ان کو کس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ اسلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں، یہ سعودی عرب کہہ رہا ہے۔ ویسے بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے یہ چیز سامنے آئی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ سعودی عرب یہ بات کر رہا ہے۔ اگر سعودی عرب سے یہ بات کر رہا ہے فرقہ واریت کی، تو سعودی عرب جو ہے وہ سب سے زیادہ پیسہ لگا رہا ہے جو ان کے مطابق، ان کی سوچ کے، ان کے اسلام کی تشریح کو فالو کر رہے ہیں، یعنی جو اسلام سعودی عرب کے مطابق ٹھیک ہے، اس اسلام کی تشریح کو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں، وہ اس فرقے کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اس کو ہر طرح سے فنڈنگ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ مگر سعودی عرب کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ سعودی عرب کی اسلام کی تشریح ہے اس کے خلاف یا کوئی دوسرا موقف رکھیں گے تو سعودی عرب اس کو کبھی قبول نہیں کرتا، اور پھر وہ بڑا غصے میں آ جاتا ہے، اور اس کو سعودی عرب کے اندر یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی کہ ان کی گورنمنٹ یا ان کے اس سلطنت کے اوپر کوئی دوسرے اہل تشیع یا کوئی دوسرا فرقہ جو ہے وہاں پر موجود ہو، اور اس حوالے سے بھی سعودی عرب کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور میں نے دوسری بات یہ بھی کی کہ سعودیہ بہت ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہا ہے، سعودیہ کے بڑے مسائل ہیں، اس کو اب تیل اور ان چیزوں سے پیسہ ملنا بند ہو گیا ہے، اس طرح سے اس کو نہیں فائدہ ہو رہا، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور وہ اس حد تک اب یہ سارے معاملات کرنے پر اتر چکا، اور اب اس نے تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ البتہ میں آپ کو کچھ وجوہات بتا رہی ہوں جس کی بنا پر تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ مزید کیا کہا گیا ہے حکم نامے میں؟ اچھا، یہاں پہ ایک بات آپ کے سامنے کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مولوی حضرات یا کوئی بھی ایک فرقہ جو ہے وہ کوئی بھی قانون لا کے بات کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں یہاں پہ ہونی چاہیے، لیکن سعودی عرب کے اندر یہ ہے کہ جب تک وہاں کی گورنمنٹ جو ان کی پالیسی ہوگی، جو ان کی سٹیٹمنٹ ہوگی، صرف وہی چلے گی، آپ اپنی طرف سے کچھ وہاں پہ فالو نہیں کر سکتے یا کچھ بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہاں کی گورنمنٹ کوئی پراپر آپ کو نوٹس نہیں دے گی یا پراپر آپ کو کوئی حکم نامہ یا کوئی بھی چیز لکھ کر نہیں دے گی، یا ان کی طرف سے جو ان کی اسٹیٹ جو جس چیز پہ مانے گی نہیں وہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ اسٹیٹ سے وہ چیز کلیئر ہونا پہلے بہت ضروری ہے، تو یہ حکم نامہ بھی اسٹیٹ کی طرف سے ہے، سعودی گورنمنٹ کی طرف سے۔ اس گروہ کی گمراہی، اس حکم نامے کے اندر مزید کیا کہا گیا ہے کہ اس گروہ کی گمراہی، انحراف اور خطرے کا اعلان، اور یہ کہ دہشت گردی پھیلانے والوں کے دروازوں میں سے ایک ہے، خواہ وہ کوئی اور دعویٰ کیوں نہ کرے۔ یعنی کہ سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تبلیغی جماعت والے لوگ ہوتے ہیں یہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، یہ جو ہے وہ گمراہی پھیلاتے ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لہٰذا اس کے ساتھ کسی قسم کا سعودی عرب کا تعلق نہیں ہوگا، سعودی سرزمین میں ایسے گروہوں کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، یہ سعودی عرب نے کہہ دیا ہے۔ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب نیکسٹ جو بھی جمعے ہوں گے، یعنی جمعہ کے جو بھی خطبے ہوں گے، ان کے اندر وہاں کے جو مولانا ہیں یا جو بھی خطبہ دینے والے حضرات ہوتے ہیں ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ یہ فرقہ پھیلانے والے لوگ ہیں، لہٰذا آپ ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں اور ان کے خلاف بات کریں خطبے کے اندر۔ جو تبلیغی جماعت والے گروپ ہوتے ہیں یا جو لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف بات کی جائے، سعودیہ کے اندر جتنے بھی نیکسٹ جمعے ہوں گے ان میں لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ یہ سعودی عرب کا فیس سامنے آ رہا ہے، سعودی عرب کی معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ خطبے میں جو موضوعات شامل ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیا کیا موضوعات شامل ہوں گے۔ سعودیوں کا جو اپنا ایک موقف ہے وہ انہوں نے دیا ہے، اور جتنی بھی مسجدیں ہیں وہاں پہ، جتنے بھی وہاں پہ اس طرح کے درسے ہیں، جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ وہ سعودیوں کا جو ایجنڈا ہوتا ہے سعودی گورنمنٹ کا وہ وہاں پہ چلتا ہے، اور ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ لوگوں کو خلاف کیا جائے تبلیغی جماعت کے۔ اچھا، اس گروپ کے خلاف جو ہے جتنے بھی معاملات ہوں گے، اور دہشت گردوں کے دروازے میں سے ایک دروازہ ہے یہ، اور یہ اس طرح کے جو ہے وہ
پوائنٹ سامنے آئے ہیں کہ ان کی نمایاں ترین غلطیوں کا ذکر کیا جائے. سمپل بات کہ لوگوں کو تبلیغی جماعت والوں کے خلاف اکسایا جائے اور ان کو بالکل خلاف کیا جائے تاکہ لوگوں کا دماغ اس طرف جائے نہ، اور نہ ہی کوئی تبلیغی جماعت والا شخص جو ہے اب یہاں پہ آ کے تبلیغ کر سکتا ہے. سعودی عرب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے. اچھا اب اگر آپ میرے سے پوچھیں یا میرا اگر آپ پرسیپشن لیں تو وہ یہ ہوگا کہ اگر سعودی عرب کے اندر ریڈ کارپٹ بچھ سکتی ہے بالکل مدینہ کے سامنے، جہاں پر فارن ایکٹریسز آ کے، وہی میں آپ کو پھر سے میں کہوں گی وہ بات کہ ننگ پڑنگ آگے کرتے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ ریڈ کارپٹ بچھی گئی ہے، اور کسی بھی بڑے ایونٹ سے پہلے ریڈ کارپٹ بچھتی ہے، اور وہی ریڈ کارپٹ مدینہ کے اندر، مدینہ کے سامنے جو ہے وہاں پہ وہ بچھ چکی ہے، اور وہاں پہ ایکٹریسز آ کے اپنی فلموں کا، اپنے جو بھی ان کے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں ان کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے برانڈز آتے ہیں، اور جس طرح کی وہاں پہ ڈریسنگ ہوتی ہے، جو وہاں پہ میوزک، اور جب وہاں پہ جو ڈانس، اور جو وہاں پہ چیزیں پورٹری ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ہمارا اسلام کبھی اس چیز کی پرمیشن نہیں دیتا. اور یہ ساری چیزیں کہاں پہ ہو رہی ہیں؟ سعودی عرب کے اندر. اگر آپ ریڈ کارپیٹ میں وہاں پہ بھی تو مکہ مدینہ کے سامنے کی ساری ایکٹیویٹیز کرنے کی پرمیشن دے رہے ہیں، تو پھر افسوس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تبلیغی جماعت والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، آپ لوگوں کو غلط گمراہی کر رہے ہیں. یہ بدعت نہیں ہے کہ آپ کے مکہ اور مدینہ کے سامنے اس طرح کے لوگ آ کے، اس کی انڈیا کے ایکٹرز آ کے وہاں پہ محفلیں سجاتے ہیں، وہاں پہ شراب چلتی ہے، وہاں پہ جوا چلتا ہے، وہاں پہ ننگ پڑنگ ہو رہا ہے، آپ اس پہ پابندی نہیں عائد کر رہے، اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ کے وہاں پہ اسرائیل کی جو لڑکیاں ہیں، آئی تھنک اس کی پروننسیشن کیا ہے، جو اسرائیل ہے، وہاں کی جو ایکٹریسز ہیں وہ وہاں پہ آ کے سامنے ماڈلنگ کر رہی ہیں، ریمپ واک کر رہی ہیں، اور آپ جو ہے وہ پابندی عائد کر رہے ہیں، جو اسلام کی جو ہے وہ تبلیغ پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، آپ ان کو منع کر رہے ہیں. بڑی عجیب بات ہے، بہت ہی حیران کن بات ہے. اور 2018 سے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2018 سے سینما بھی وہاں پہ کھل چکے ہیں، اور یہ ساری چیزیں بڑی تکلیف دہ ہیں. اور ہمارا سوال ہے سعودی عرب سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سوچنے کی ضرورت اور پریشانی کا مومنٹ ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں. کوئی بھی ایشو، کوئی بھی ٹاپک ہو آپ سے ضرور ڈسکس کیا جائے گا. اور یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے. اپنی میزبان فائزہ سے دوستوں کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.